کی برکت سے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ چنانچہ امریکہ کا ایک نوجوان کا واقعہ، پاکستانی نوجوان تھا، انجینئر تھا اور امریکہ میں کسی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اب اس کے دفتر میں ایک امریکن لڑکی تھی جو حد سے زیادہ خوبصورت تھی، اور یہ پاکستانی لڑکا اس پہ فدا ہو گیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ بس کچھ بھی ہو، میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ یہ بار بار اسے کہتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ انکار کر دیتی کہ نہیں، میرا باپ عیسائی ہے، ہم عیسائی ہیں، ہم آپ سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ بندہ اتنا مغلوب الحال ہوا کہ ایک دن کہنے لگا کہ اپنے باپ سے کہو جو شرائط منوانی ہے میں ماننے کو تیار ہوں، شادی کر دے۔ لڑکی نے اپنے باپ سے بات کی تو باپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، شرائط ہماری یہ ہیں کہ اگر شادی اس نے میری بیٹی سے کرنی ہے تو وہ آج کے بعد اپنے ماں باپ رشتہ داروں سے جو پاکستان میں ہیں کوئی رابطہ نہیں رکھے گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ دوسری بات کہ وہ آج کے بعد پاکستان واپس کبھی نہیں جائے گا، اس نے یہ بات بھی مان لی۔ تیسری بات کہ وہ جس آبادی میں رہتا ہے نا مسلمانوں کی، اس جگہ کو چھوڑ دے گا اور ہماری جو عیسائیوں کی آبادی ہے وہاں گھر لے گا ہمارے ساتھ اور یہاں رہے گا، اس نے یہ بات بھی مان لی۔ اس نے کہا ایک شرط اور بھی ہے، ہم اتوار کے دن اپنے گرجے میں جاتے ہیں عبادت کے لیے، تو یہ اگرچہ مسلمان ہے لیکن ہمارے ساتھ گرجے میں عبادت کے لیے جائے گا، اس نے یہ بات بھی مان لی۔ اب اس کے باپ کو یقین ہو گیا کہ جب یہ سب کچھ مان رہا ہے تو یہ ہمارے رنگ میں رنگ جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک شرط اور لگائی کہ شادی کے بعد جو ہم کھائیں گے وہ یہ کھائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا، کوئی پابندی نہیں، ہم جو کھائیں گے وہ یہ کھائے گا۔ اس نے یہ بھی مان لی۔ اب باپ نے کہا کہ جب سب کچھ ہی اس نے مان لیا تو شادی میں کیا رکاوٹ ہے، آخر میری بیٹی انجینئر ہے تو یہ بھی انجینئر ہے، اچھا رشتہ ہے۔ اس نے شادی کر دی۔ لو جی، اس لڑکے کی شادی ہوئی تو وہ تو گم ہی ہو گیا، آبادی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ گھر والے پریشان، کوئی کنٹیکٹ نہیں، دوست پریشان، کوئی رابطہ نہیں، لوگ باتیں کرتے پتہ نہیں وہ اس کو آسمان نے اٹھا لیا ہے یا زمین نے نگل لیا ہے۔ اور امریکہ اتنا بڑا ملک ہے کہ اگر کوئی ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جا کے گھر لے لے تو پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کہ کہاں ہے۔ اس نے گھر لیا اور بیوی کے ساتھ اپنا وقت گزارنے لگا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 1 سال اس نے اسی طرح گزارا۔ پھر 1 سال کے بعد یہ ایک دن مسجد کے اندر آیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو امام صاحب اس کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے نماز کے بعد اس کو پوچھا کہ بھائی آپ کہاں غائب ہو گئے تھے اور آج کہاں اچانک برآمد ہو گئے؟ اس نے کہا جی میں آپ کو تسلی سے بیٹھ کے بات سناتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ اتنا انوالو ہو گیا تھا کہ پاگل ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا جو قیمت دینی پڑے میں دوں گا اور اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ چنانچہ اس کے باپ نے جو شرطیں کہیں میں نے سب شرطیں مان لی، اس لیے میں نے اس آبادی کو چھوڑ دیا، دوستوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور میں ان کے ساتھ انہی کے رنگ میں جا کے رنگ گیا۔ مگر میرے دل میں ایمان تو تھا، اور میرا دل مجھے ملامت کرتا تھا کہ ایک لڑکی کی خاطر تو نے یہ کیا جو ہے نا وہ حرکت کی، مگر نفس کے ہاتھوں مجبور تھا، میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ میرے گھر میں دروازے کے سامنے ایک ریک بنا ہوا تھا کتابوں کا، اس میں ایک قرآن مجید تھا جس پر سب جلد رکھی ہوئی تھی۔ میں آتے جاتے محبت کی نظر قرآن مجید پہ ڈالتا اور اپنے دل کو ملامت کرتا کہ میں اللہ گناہگار ہوں، نفس کا غلام ہوں، شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوں،
میں نے نیکی کو چھوڑ دیا اور میں ان عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوں. میں قرآن مجید پڑھتا نہیں تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ کچھ، صرف آتے جاتے قرآن مجید کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا اور دل میں ملامت کرتا تھا اپنے آپ. ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سب کتاب نہیں پڑھی تھی. میں نے بیوی سے پوچھا بھئی یہ سب کتاب تھی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جن کتابوں کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں، آج میں نے صفائی کی اور ساری کتابوں کو اٹھا کے میں نے ٹریش کین میں ڈال دیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. کہتا ہے یہ سن کے تو میں تو پریشان ہو گیا، اس نے قرآن مجید کو اٹھا کے وہ گندگی کی ٹوکری میں ڈال دیا. میں بھاگا ہوا گیا اور سب کتاب کو اٹھایا، صاف کیا، اس کو چوما، سینے سے لگایا. اس نے مجھ سے پوچھا، بیوی نے، کہ تم یہ پاگلوں والی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے اور میں اس کو گھر سے نہیں دور کر سکتا. اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تمہارے اندر ابھی بھی مسلمانیت کا کوئی رگ باقی ہے. میں نے کہا ہاں میں نے تم سے شادی کی ہے، تمہیں ایمان نہیں بیچا، میں نے ایمان میرے دل میں ہے. اس نے کہا اچھا میں اپنے ابو کو جا کے بتاتی ہوں. وہ اپنا بریف کیس اٹھا کے اپنے باپ کو بتانے چلی گئی اور میں مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا. قرآن مجید کی جو اتنی سی محبت تھی اس کے دل میں کہ دیکھ کے خوش ہوتا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت فرما لی.